السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے متعلق پہلے 3 باتیں ہوئی تھی۔ چوتھی چیز اصلاح و تربیت کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمارے گمراہ کرنے میں 2 بڑے دشمن ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ایک نفس جو ہمارے اندر اور دوسرا شیطان جو ہمارے بدن کا جز نہیں باہر کا دشمن ہے، لیکن ہماری بے وقوفی کی وجہ سے ہم اس کو اپنا دوست سمجھ کر اپنے باطن کے سارے دروازے اس کے لیے چوپٹ کھول لیتے ہیں، چنانچہ وہ اندر کبھی داخل ہو کر سرایت کرتا ہے۔ یہ شیطان باہر سے نفس میں مختلف گناہوں کے وسوسے اور خیالات ڈالتا ہے، اور نفس اپنی حماقت اور جہالت کی وجہ سے اس کو قبول کرتا ہے، اور اسی طرح بندہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ رمضان میں اللہ کریم نے یہ مہربانی فرمائی کہ سرکش شیاطین کو باندھ دیا ہے، اس لیے نفس اکیلا رہ جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ دشمن 2 ہوں تو بچنا مشکل ہوتا ہے، اور جب ایک ہو جائے تو اب بچنا آسان ہے۔ البتہ انسانی شکل و صورت میں شیاطین رمضان میں بھی آزاد گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، اس لیے بری صحبت، غلط اور گمراہ و ملحد لوگوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک سے اجتناب رمضان میں انتہائی ضروری ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے رمضان المبارک جیسے مہینے میں آدمی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو ایک دشمن کے جھگڑے جانے کے بعد بھی اگر کسی کی اصلاح نہ ہوئی اور گناہوں سے باز نہ آیا تو یہ شومی قسمت نہیں تو اور کیا ہے، اور ایسا بندہ اپنے آپ کو ہی کوسے۔ 5ویں بات یہ کہ اس ماہ مبارک میں مختلف طریقوں سے بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو حاصل ہو جاتا ہے جس کی اصلاح ہو چکی ہو، جس میں ایک تراویح کی نماز ہے جو 20 رکعت پر مشتمل ہے، اور 40 سجدے بنتے ہیں، اور سجدہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ سب سے زیادہ میرے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی جب وہ سجدے میں ہو، تو روزانہ بندہ صرف تراویح میں 40 مقامات قرب حاصل کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز کا موقع تو تقریباً ہر مسلمان کو اس ماہ مبارک میں خصوصیت کے ساتھ ملتا ہے، کیونکہ سحری کے لیے تو لازمی اٹھتے ہیں، اور آج کل تو ہمارے ہاں رات چھوٹی ہوتی ہے، اس لیے سونے کا موقع ہی نہیں ملتا، اور تہجد کی نماز میں خصوصاً اور دوسرے نوافل میں عموماً بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ 6ٹھی بات یہ کہ اس ماہ مبارک کو قرآن پاک کے ساتھ قوی مناسبت ہے، اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور جب بندہ تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو دہراتا ہے، اور جس کی باتوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو 4 ائمہ میں سے ایک ہیں، ان کو خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوتی تھی۔ ایک دفعہ جب اللہ کی زیارت ہوئی تو پوچھا کہ یا اللہ، بندہ کس عمل سے آپ کے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ میرا کلام پڑھنے سے، اور چونکہ اس ماہ میں تلاوت قرآن زیادہ ہوتی ہے اس لیے بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اور اسی طرح اس کی اصلاح ہوتی ہے۔ 7ویں بات یہ کہ دعا جو عبادت کا خلاصہ، نچوڑ اور عبادت کا مغز ہے، اور دعا ایسی چیز ہے کہ قبول ہو جائے تو بندہ گندا جو 100 سال سے گناہوں میں ملوث تھا اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اور اس ماہ مبارک میں دعاؤں کا خوب اہتمام ہوتا ہے اور کرنا چاہیے، خصوصاً سحری اور افطاری کے وقت تو باقاعدہ ایک حصہ دعاؤں کے لیے مختص کرنا چاہیے۔ کبھی سال ہر سال عمل کے ذریعے بندہ ایک مقام تک نہیں پہنچتا جتنا دعا کی قبولیت سے ہو جاتا ہے، اور ویسے روزہ کی حالت میں بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 8ویں بات یہ کہ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اللہ کی رحمت برستی ہے اور بارش کی طرح برستی ہے۔ ہاں، رحمت کی بارش اپنے اوپر لینے کے لیے باہر ہی نہ نکلے یا گناہوں کی چھتری سر پر لے کر نکلے تو وہ الگ بات ہے، پھر اس بارش کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور جب اللہ کی رحمت حاصل ہوئی تو بیڑا پار ہو گیا، کیونکہ اس رحمت کے ذریعے دل کی ہدایت بھی ملتی ہے، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اصلاح بھی ہو جاتی ہے، غم بھی دور ہو جاتے ہیں، ساری حاجات بھی ایک جگہ آسانی سے مل جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔
اللہ تعالی ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرمائے اور ہمیں رمضان المبارک کے سارے فوائد نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔